کا امام اور نبی کی باری ہی نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں پر ہی کراس لگ گیا تو آگے کیا سوال جواب ہوں گے؟ یہ میں غلط کہتی ہوں کہ ٹھیک کہتی ہوں؟ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے نا، من رب کی، تمہارا رب کون ہے؟ جب میں کہوں گی اللہ ربی تو کہے گا ایکسپلین کرو، وضاحت دو، تو میں کہوں گی لا عالم، مجھے نہیں پتا، تو وہیں پر کراس لگا دے گا، آگے اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب میں نبی کو جب میں اللہ کو ایکسپلین کروں گی کہ میرا اللہ یہ ہے یہ ہے یہ، بعد میں وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ تیرا نبی کون ہے۔ جب میں نبی کو ایکسپلین کروں گی تو بعد میں وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ تیرا امام کون ہے۔ تو ہم مومنان یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں ہمارا عقیدے کو مضبوط ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام مولا کائنات اپنی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ معناہ المعبود الذی یعلو فی الخالق، اللہ وہ ذات ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ پوری مخلوقات جو ہے جس کے اندر گم ہوتی ہے، جس کے اندر حیران ہوتی ہے، جس کے اندر تعجب میں پڑی ہوتی ہے، وہ ہے اللہ۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں آگے کہ اللہ کیا ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ يُعْلُوهُ إِلَيْهِ، تمام مخلوقات کا دل، تمام مخلوقات کی محبت، تمام مخلوقات کا عشق جس کی طرف بھاگ کر جائے نا، جس کی طرف، اس کو کہتے ہیں رب، وہ ہے میرا اللہ۔ ہاں مومنات، آگے خود مولا فرماتے ہیں کہ واللہ هو المستور عن درک الابصار المحجوب عن الاوہام والخطرات، اللہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، ہمیں نہیں دکھتا، ہمارے وہم میں، ہمارے گمان میں، ہماری کسی بھی چیز میں جو نہ آ سکے اس کو کہتے ہیں اللہ۔ یہاں پر خود مولا ایکسپلین کرتے ہیں کہ سمجھو اپنے اللہ کو، نہج البلاغہ شروع ہوتی ہے اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ، ہم شیعوں کی کتنی کتابیں، قرآن کے بعد جو ہماری کتاب ہوتی ہے وہ نہج البلاغہ ہے، وہ صحیفہ سجادیہ ہم پڑھتے ہیں الہی و ربی، یا اللہ کے علاوہ کچھ کہیں سے شروع نہیں ہوتا، کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شروع نہیں ہوتا، کہیں سے ہم دیکھتے نہیں ہوتا، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں مومنات، ایک شخص نے اگر ایک عالم سے پوچھا کہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ہوتا ہے ایسے، شاید اللہ نہ ہو، اللہ کا شکر، ہم شیعوں کو کبھی نہیں ہوتا۔ تو اس نے آ کر کہا مجھے شک ہے کہ اللہ شاید نہ ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی آ کر پوچھے کہ اللہ پہ مجھے شک ہوتا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی آ کر پوچھے مجھے شک ہے کہ میرا اللہ ہے نہیں ہے، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہونا چاہیے نا؟ جواب، ہم تو موحدی ہے، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو دین کی جو پہلی جڑ ہے وہ ہے توحید، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں مومنات، یہاں پر اس عالم نے صرف ایک سوال پوچھا، تم کہتے ہو کہ مجھے اللہ کے وجود میں، اللہ کے ہونے میں شک ہے، تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا وجود ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے خلق کیا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک چیز بتاؤ، کیا تم نے خود کو خود خلق کیا ہے؟ خود کو خود خلق کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر تم خود کو خلق کرتے تو تم کیا کرتے؟ کہا اگر میں اپنے آپ پر یہ قدرت، یہ طاقت رکھتا کہ میں اپنے آپ کو خلق کروں، تو سب سے پہلے میں اپنے اندر وہ جو ہوتا نا، کبھی بیماری نہیں آنے دیتا، کبھی بڑھاپا نہیں آنے دیتا، کبھی فقیری نہیں آنے دیتا، کبھی ضعیفی نہیں آنے دیتا، کبھی موت نہیں آنے دیتا۔ تو اس عالم نے کہا افسوس ہے مجھے کہ
तुम ये तो कहते हो कि तुम मौजूद हो, लेकिन जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें फकीरी दी, जिसने तुम्हें ज़ईफ़ी दी, जिसने तुम्हें बीमारी दी, जिसने तुम्हें बुढ़ापा दिया, जिसने तुम्हें मौत दी, मौत देने के बाद फिर जो तुम्हें उठाएगा, तुम्हें उस पर यकीन नहीं है कि वो मौजूद है। सबसे बड़ा ये देखो कि तुम कितने ज़ईफ़ और कमज़ोर हो। इसका मतलब है कि कोई ताकतवर है जिसने तुझे खल्क किया, तुझे कंट्रोल किए हुए है। हाँ मोमिनात, किसी ने सवाल किया एक आलिम से कि अल्लाह ने क्यों हमें खल्क किया, क्यों कायनात खल्क की। बहुत ज़्यादा जवाब देते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता है बगैर खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद सर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फलक। कहा कि क्यों परवरदिगार आलम ने हमको खल्क किया। अच्छा, उस आलिम ने क्या किया? उसने कहा मुझे इसका जवाब आता है लेकिन मैं नहीं दूंगा। उसने कहा क्यों? कहा मैं नहीं दूंगा, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्या करोगे तुम मुझे? कहा या खुदा तुम्हें पता है कि अल्लाह ने हम लोगों को क्यों, तुम इतने बड़े आलिम नहीं था, आयतुल्लाह था, आयतुल्लाह हाफिज कुरान। उसने कहा मुझे पता है कि अल्लाह ने क्यों खल्क किया, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, जो करना है मुझे कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। तो उस शख्स ने उठकर कहा कि तेरे जैसा कंजूस और बदबख्त और फलाना फलाना मैंने आज तक नहीं देखा, तू आयतुल्लाह नहीं है, तू हाफिज नहीं है। यानी उसको बहुत बुरा 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 बोला, और जब जाने लगा तो उस आयतुल्लाह ने पकड़ के कहा यही बात मैं तुझे समझाने वाला हूँ कि खुदा कहता है कि मेरे अंदर कुदरत है बनाने की, ताकत है बनाने की, और अगर मैं ना बनाऊं, ना खल्क करूं, तो मैं कंजूस और बखील और ये सब कुछ हो जाऊंगा। हाँ मोमिनात, हमारा अल्लाह वो है जिसके बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, मौला कायनात फरमाते हैं। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आखिर में जब पूरे इस दुनिया से जाने वाले थे मेरे मौला, तो फरमाते हैं कि वअलम या बुनय्या अन्नहु लौ कान लिरब्बिहि शरीकुन लअतत। ए मेरे बच्चे सुनो कि अगर 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 कोई दूसरा अल्लाह भी होता, अगर कोई दूसरा इलाह भी होता, तो तुम देखते, क्या देखते कि तुम्हारे रब का अगर कोई साथी है, अगर कोई है, तो जिस तरह से इस अल्लाह ने अपने अंबिया को भेजा है, इस अल्लाह ने अपनी निशानियों को भेजा है, अपनी किताब को भेजा है, तो कोई और अल्लाह भी इसी तरीके से करता और अपने नबियों को और अपने आइमा को सबको भेजता। जिस तरह से हम इस अल्लाह के अंबिया को देखते हैं, हम उस अल्लाह के भी अंबिया को देखते हैं। हालांकि इस तरह से नहीं है, ये कायनात जो है वो बिल्कुल अल्लाह से खाली है। हाँ मोमिनात, बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तर सब यहाँ पर यही बात आती है कि हमारा अल्लाह जो है वो बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह के जैसा कायनात में कोई नहीं हो सकता। अभी हम कहते हैं तौहीद, तौहीद की कितनी किस्में हैं, तौहीद की किस्में होती है ना। आप लोगों में से किस किस ने पढ़ा है कि तौहीद की किस्में हैं? तौहीद की किस्में किस किस ने पढ़ा है? किसने पढ़ा है? सबने? मैं इसको बयान कर पढ़ा है लेकिन भूल गए होंगे ना। मदरसे में पढ़ा है, घर में पढ़ा है, माँ के पास पढ़ा है, पढ़ते हैं लेकिन जब रिपीट होता है तो याद आ जाता है। तो हाँ मोमिना, यहाँ पर हम जब मैं आऊंगी ना मिन दूनिल्लाह पर, औलिया इलाही पर, इससे पहले कि हम समझें कि नजर करना, न्याज करना, ये सब हम कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे लिए जायज है कि हमारे लिए नहीं है जायज, या हम जो कुछ करते हैं, ये जो हम मातम करते हैं, ये जो हम ज़री निकालते हैं, ये जो हम अलम निकाल, क्या हमारे लिए सब जायज है कि नहीं है जायज? इसको कुरान से एक्सप्लेन करने से पहले, इससे पहले कि इन चीजों की तरफ जाएं, सबसे पहले हमें अल्लाह की तौहीद को तो समझना चाहिए ना कि अल्लाह की तौहीद है क्या। पहले अल्लाह को पहचाने, फिर अल्लाह की दी हुई चीजों को पहचानते हैं। तो हाँ मोमिनात, यहाँ पर हमारे पास जो तौहीद की किस्में हैं ना, वो ज्यादा किस्में हैं। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तौहीद, तौहीद ज़ात कहते हैं, अल्लाह की पर्सनल, उसकी ज़ात, उसकी बॉडी के बारे में, तौहीद के बारे में इमाम फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मेरे मौला फरमाते हैं वइज़न तहल कलाम इलल्लाह फमसिकू, अगर तुम्हारी बात ज़ाते इलाही तक पहुंच जाए, अगर तेरा कलाम, अगर तेरी सोच विचार अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के जिस्म तक पहुंच जाए,
تو لوگوں یاد رکھو جس میں الہی کو سوچنا کفر ہے، شرک ہے، خبردار یہاں پر اسٹاپ ہو جاؤ. اللہ کی ذات میں بحث نہ کرو، اللہ کی ذات میں اندر نہ جاؤ، نہ کہو کہ میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے. نہیں، خاموش. میرے مولا فرماتے ہیں فَامْسِكُوا، خاموش ہو جاؤ. ذات الہی پہ ہرگز بحث نہ کرو، ہرگز بات نہ کرو، کیونکہ یہاں پر وہی جیسے میں نے اوندر کی مثال دی تھی نا، اس اوندر کی طرح انسان کے اندر شرک آتا ہے، اور اس پلین کی طرح انسان انسانیت سے، توحید سے، مسلمان ہونے سے گر جاتا ہے. تو ہاں مومنان، ایک ہے توحید ذات، ایک ہے توحید صفات جو ہم بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے. اور ایک ہوتا ہے توحید عبادتی. توحید عبادتی ہوتی ہے، یہ خاص ہوتی ہے عبادت. ابھی توحید عبادت میں آتے ہیں. عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا، اگر آپ راضی ہو تو میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بحث کروں. نہیں ہوگی ڈیفیکلٹ، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر کہو نہیں تو مجھے گزرنا بھی آتا ہے. مجھے کیا ہے، فارمیلٹی پوری کرنی ہے، ہلکی سی مجلس پڑھ کے ختم کر کے اللہ اللہ خیر صلاح. آپ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ اندر مشکل بحث میں آئے؟ تھوڑی سی مشکل ہوگی، زیادہ مشکل نہیں ہوگی. اگر سب راضی ہیں تو صلوات پڑھ لیں. اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں نیچے اتر جاؤں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، یا ماشاءاللہ سے جو سمجھ چکے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ہم توحید عبادتی کی دو قسمیں ہیں. ایک ہم کہتے ہیں نظری اور ایک ہم کہتے ہیں عملی. ایک ہوتا ہے توحید اپنے جسم کے ساتھ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں توحید عملی. توحید عملی اور توحید نظری. نظری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب تک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جب تک عبادت نہیں کرتے، جب تک ہمیں ٹھیک سے پتہ نہ چل جائے کہ میرا اللہ کیا ہے. کیوں لڑکی کے لیے کہا گیا ہے کہ جب لڑکی کے 9 سال کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد اس کے اوپر عبادت واجب ہوتی ہے؟ کیوں پروردگار عالم نے نہیں کہا آج تو 6 سال کے بچے کے اندر عقل ہوتی ہے؟ کیوں رب العزت نے نہیں کہا 6 سال کے بچے کو پکڑ کے نماز پڑھا؟ کیوں کہا کہ لڑکے کو 16 سال 15 سال کی عمر میں وہ اس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ ٹائم دے رہا ہے، خدا ٹائم دے رہا ہے. نظری یعنی اٹھو، ڈھونڈو، سرچ کرو، تلاش کرو کہ تیرا اللہ کیا ہے. 7 سال کیوں کہا گیا کہ 7 سال سے بچے کو نماز شروع کراؤ؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ کیا ہے. یہاں پر اس کے ذہن میں آتا ہے 7 سے 2 سال یعنی 9 سال. 2 سال ایک لڑکی کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اللہ کو تلاش کرے. بعد میں جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا اللہ یہ ہے، میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحیم، لیکن میرا اللہ قہار بھی ہے، میرا اللہ جبار بھی ہے، تو جب اس کو یہ سب پتا چل جائے گا کہ میرا اللہ کیا ہے، تو جب وہ واجب چیز میں قدم ڈالے گی تو اس کو مزہ آئے گا، اس کو لطف ملے گا. سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، سمجھ کے پڑھتے ہیں. اگر مجھے یہاں کوئی کہے کہ مقصود آنٹی اس کے اندر زہر ڈل گیا ہے، اس کے اندر زہر ہے، فور ایگزامپل، میں پیوں گی؟ نہیں پیوں گی نا. اور اگر مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، میرے لیے حیات ہے، میرے لیے زندگی ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس میں ہائیڈروجن، ہمیں سمجھتی ہوں ہاں یہ میں پیوں گی میرے گلے کو ٹھیک کرے گا، مجھے اچھا کرے گا، جو بھی میری غلاظت ہے جسم کی اس کو نکال دے گا، تو معرفت کے ساتھ میں پیوں گی نا. جب میں معرفت کے ساتھ پیوں گی تو مجھے فائدہ پہنچ جائے گا. لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا پیتے جاؤ پیاس بجھاتے جاؤ. لیکن ایک وقت آئے گا کیوں میں پانی ہی پی رہی ہوں، کیوں میں کوکا کولا نہیں پی رہی ہوں، کیوں میں جوس نہیں پی رہی ہوں، کیوں میں فلاں چیز نہیں پی رہی ہوں. ایک وقت آئے گا جب تنگ ہو جائیں. معرفت کے ساتھ پئیں گے تو پتہ ہے اتنا لیٹر پینا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے نا. ایسا ہے نا. اگر کوئی مجھے ایک گتو دے دے، مجھے پسند ہے گتو، میں گتو کھا لوں گی، پورے کا پورا کھا لوں. اگر مجھے کہ اس میں اتنی کیلوریز ہیں، کھانے کے بعد آپ 50 سے 100 کلو ہو جاؤ گی. کھاؤں گی میں اتنا لوں گی جتنا میرے وزن باڈی کو، میں کہوں گی اچھا ہاتھ کانپیں گے.